یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا جاتا ہے جہاں 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے اذان کے ذریعے ہمیں آواز دی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے بندھے ہوئے وقت کے ساتھ۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت ہے۔ نماز کے وقتوں میں غور کریں تو تمام نمازیں ایسے ایسے وقت میں رکھی گئی ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ اگر ان وقتوں کی پابندی کریں، ان وقتوں میں نماز ادا کریں، تو نہ صرف یہ کہ دنیا سنور جائے گی، نہ صرف یہ کہ آخرت سنور جائے گی، بلکہ اس پابندی کی برکت سے دنیا کے بہت سارے کاموں میں ہم کو مدد بھی ملے گی۔ اسلام کے نظام مساجد کو سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں کہ مسجدوں کا سسٹم کیا ہے اسلام میں، مسجدوں کا نظام کیا ہے اسلام میں، اور پھر یہ کہ اس نظام کی اگر ہم اور آپ پابندی کریں جس طرح پابندی کرنی چاہیے تو ہمارے کون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، اور پھر عالمی سطح پر اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، دین سے دوری بڑھ رہی ہے، لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہر دن نئی نئی بیماریاں، نئے نئے گناہ معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ جو مسائل ہمارے گھر میں جنم لے رہے ہیں، جو مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، جو مسائل عالمی سطح پر اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہیں، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی شکل میں ہمیں ایک ایسا گھر عطا کیا ہے، اور اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم عطا کیا ہے کہ اگر مسلمان اس سسٹم کی پابندی کریں، اس نظام کی پابندی کریں، اس نظام کو اپنی زندگی میں اتار لیں، تو نہ صرف یہ کہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ صرف یہ کہ سماجی مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ جس سطح پر بھی جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ مسجد کے نظام کی پابندی کی برکت سے حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں بڑی شکایت ہے، مسائل کی شکایت ہے، ہمیں بڑا شکوہ ہے، مسائل کا شکوہ ہے، مگر اللہ کے کرم سے ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ مگر اس پہ غور تو کریں۔ ہم اذان سنتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، مگر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ کیا بات ہے، ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے باوجود نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، گناہوں سے بچ نہیں پاتا، اگر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر بھی لے تو بندوں کے حقوق ضائع کر دیتا ہے، حقوق العباد میں وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز کی برکت قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، جس نماز میں آج جو ہم ادا کر رہے ہیں اتنی طاقت نہیں، اتنا اثر نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اس نماز کے بدلے کل دوزخ کی آگ سے کیسے بچیں گے؟
ہمیں اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز کی روح کو ہم ختم تو نہیں کر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، توجہ فرمائیے، کتنا خوبصورت نظام اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے، کتنا خوبصورت سسٹم اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ ہوا اعلم بکم، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں کہ اسلام نے نظام مساجد کے حوالے سے کتنا بہترین تصور دیا ہے، کتنا بہترین سسٹم دیا ہے۔ آپ مسجدوں کے حوالے سے غور کیجئے۔ علاقے کی ایک مسجد ہوتی ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے ایک الگ مسجد ہے۔ آپ اس سسٹم پہ تھوڑا سا غور کریں۔ مسلمان خواہ کسی بھی علاقے میں ہوں، مگر 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے وہ مسجد ضرور جاتے ہیں۔ اگر علاقے کی مسجد ہے جہاں صرف 5 وقتی نمازیں ہی ادا ہوتی ہو تو وہ ضرور اس مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اور اسلام نے حکم بھی دیا ہے کہ اگر تمہارے علاقے میں مسجد ہے تو تم اس کو ترجیح دو، اس کو آباد کرو۔ اللہ اکبر۔ ہفتہ بھر میں ہم اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کر لیں، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو پھر پورے معاشرے میں ایک الگ ماحول بن جاتا ہے، ایک روحانی ماحول، ایک دیکھنے والا منظر، ایک قابل دید ماحول۔ اللہ اکبر۔ سب اپنے سروں پہ ٹوپی سجا کے، نہا دھو کر، صاف ستھرے لباس میں ایک مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ سب کا لباس تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، سب خوشبو سے معطر ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اب تک سب اپنے اپنے علاقے میں نماز ادا کر رہے تھے ہفتہ بھر، لیکن جمعہ کے دن ایک جامع مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ آخر کیوں؟ اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں، ہم مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیا مطلب؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی فرق نہیں دیکھا جائے گا، یہاں کسی کی دادا گیری نہیں چلے گی، یہاں کوئی اپنی طاقت، اپنا زور نہیں دکھا سکتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کا قانون چلے گا۔ یہاں امیر آئے یا غریب آئے، کالے رنگ کا آئے یا گورے رنگ کا آئے، بڑے گھر میں رہنے والا آئے یا جھوپڑی میں رہنے والا آئے، اگر جھوپڑی میں رہنے والا غریب ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں پہلے آیا ہے تو وہ پہلی صف میں ہوگا۔ پہلے بعد میں آنے والا امیر غریب کو پیچھے نہیں ڈھکیل سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں رنگ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں طاقت نہیں دیکھی جائے گی، یہاں سب برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے جب ہم جماعت کے لیے نماز میں حاضر ہوتے ہیں، خواہ 5 وقتوں کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ آج ہمیں لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے اتنے سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، مشہور شخصیات کو بلانا پڑتا ہے تاکہ ان کا نام سن کر لوگ آئیں۔ آج ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کے بندوں کو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں ہے۔ جب مؤذن یہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے وہی تم کو بلا رہا ہے۔ حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ یقیناً اللہ کا نام سن کر دوڑ پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ اذان ہوئی مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لوگ اذان کی آواز سن کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے، ان کی دکانیں کھلی ہوئی تھی، سامان جیسے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے مدینہ کے مسلمانوں کا جب یہ ایمان دیکھا
تو میری زبان پر قرآن کی آیت آئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کو نہ دکان روکے، نہ تجارت روکے، نہ خرید و فروخت روکے، نہ مال روکے، نہ بیوی بچوں کی محبت روکے، بس کانوں تک آواز پہنچے میرا خدا مجھ کو بلا رہا ہے، جو سب سے بڑا ہے، بس وہ دوڑتا ہوا مسجد کو چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نماز، یہ اذان، یہ جماعت، یہ جمعہ، یہ عید، یہ بقرعید، یہ کیا ہے؟ یہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے۔ آج میں عرض کر رہا تھا، لوگوں تو کوئی بات دین کی پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اے کاش ہم نے مسجد کے نظام کو سمجھا ہوتا، اے کاش ہم نے مسجد کے سسٹم کو سمجھا ہوتا۔ خدا نے جو ایک قدرتی نظام دیا ہے، اے کاش ہم نے اس میں کبھی غور و فکر کیا ہوتا۔ اگر مسلمان 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں تو پھر کسی سالانہ اجتماع کی ضرورت نہ رہے گی، کسی ہفتہ واری اجتماع کی ضرورت نہ رہے گی۔ جو بھی دین کی بات پہنچانی ہے، ہم جمعہ کے بیان میں، جمعہ کا بیان کیا ہے، جمعہ کیا ہے، اس کو آپ جمعہ کی نماز بھی کہہ لیں، اس کو آپ ہفتہ واری اجتماع بھی کہہ لیں، مگر افسوس کی بات ہے ہم نے اس سسٹم کی قدر نہ کی۔ اکثر نوجوان، اکثر لوگ جنہیں اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے پہلے پہنچ جاتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثر لوگ ہیں جو خطبے کی اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ نہ ایک دن رات میں کوئی دین کی بات سنا، نہ ہفتے میں کبھی اللہ کا کلام سنا، نہ سال میں کبھی اللہ کی کتاب کو سنا، اللہ کا پیغام سنا، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ نہیں سکتی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ کی محبت پیدا نہ ہوگی، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تو وہ نیکی کیا کرے گا، وہ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ڈر سے گناہوں سے بچ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک دل میں خوف الہی نہ ہوگا انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر آج کے نوجوان جمعہ کے وقت خطاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ کچھ سنوں گا، تاکہ ہفتہ بھر اگر میں کچھ نہ بھی سنا تو میرا ایمان تازہ رہے، میرا دین تازہ رہے، میرا عقیدہ تازہ رہے، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو جاؤں، نفس کے دھوکوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ کی قسم، جو لوگ پابندی کے ساتھ جمعہ کی تقریر سنتے ہیں اصلاح کے جذبے سے، اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کے جذبے سے، ان کی زندگی میں، اور وہ لوگ جو جمعہ کی اذان ثانی سے یعنی خطبے کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں، آپ دونوں مسلمانوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو پابندی کے ساتھ جمعہ میں پہلے آتے ہیں ان کو کیا فائدہ ملتا ہے، اور جو صرف رسم ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کو کیا فائدہ ملتا ہے اور کیا نقصان پہنچتا ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ اسلام نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا جماعت کس قدر ضروری ہے اسلام میں، جماعت کس قدر اہم ہے اسلام میں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے رکوع کرنے والو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تم جو چل کر مسجد کی طرف جاؤ گے تو تمہارے قدموں کے نشان نیکی کے طور پر لکھ لیے جائیں گے۔ سوچیں جماعت کس قدر اہم ہے کہ اگر میدان جنگ میں بھی ہم موجود ہوں اور دشمن کا خوف ہو کہ نہ جانے کب حملہ کر دے، نہ جانے کب ہماری جان چلی جائے، اس وقت بھی جماعت معاف نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَحِذْرَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے محبوب اگر جان جانے کا بھی ڈر ہو تو اس طرح جماعت قائم کر لینا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ دشمن کا مقابلہ کریں، ایک رکعت پڑھ کے یہ جا کر مقابلہ کریں، پھر جنہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی ایک رکعت چھوٹ گئی وہ آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حالت جنگ میں جبکہ دشمن حملہ کر سکتا ہے اس وقت بھی جماعت معاف نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت کس قدر اہم ہے اسلام میں، جماعت کی کتنی تاکید ہے اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بلبل باغ مدینہ، مداح پیمبر حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، امین میاں بھی ہے، امین میاں بھی ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم پاک کا دامن، اولیاء کرام کا دامن، علماء کرام کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محترم حضرات، ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں کی دھڑکن بلبل باغ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں تمامی حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں جو حضرات بیٹھے تھے اپنی اپنی جگہوں پر بڑے ہی اطمینان سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت جلد بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے، آپ ہوں گے، قاری رضوان صاحب قبلہ ہوں گے۔ میں بلا تاخیر کرسی نعت خوانی پر بلبل باغ مدینہ کو دعوت پیش کر رہا ہوں، تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ابھی حضرت علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب قبلہ بڑی حسین تقریر فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مانتا ہوں میری بات درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 5 منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ سب بلبل باغ مدینہ کو سماعت کریں گے۔ بس میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں جماعت کی اہمیت اس قدر ہے کہ حالت جنگ میں، میدان میں بھی اگر دشمن کے حملے کا خوف بھی ہو تو بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ کہ محبوب آپ ان کے درمیان کھڑے ہوں، ایک جماعت آپ کے ساتھ آئے، ایک جماعت دشمن سے مقابلہ کرے، پھر یہ پڑھ کر جائیں ایک رکعت، اور وہ جو دشمن سے برسرے پیکار تھے وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جماعت کس قدر اہم ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 وقتہ نمازیں اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، ہر جماعت کے بعد
مناسب وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ سیکھنے اور سکھانے کا مساجد میں انتظام ہو جائے تو بہت حد تک جہالت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، بہت حد تک لوگوں کو دین سے قریب کیا جا سکتا ہے، بہت حد تک لوگوں کو نماز سے قریب کیا جا سکتا ہے، اللہ سے ان کا تعلق اور رشتہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر جمعہ کی جماعت کی پابندی کر لے جائیں، جمعہ میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اگر اس وقت جمعہ کا خطاب بھی روایتی انداز سے ہٹ کر لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہو، ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر کیا جائے، معاشرتی مسائل کو سامنے رکھ کر کیا جائے، تو بہت سارے مسائل کا حل جمعہ کے خطاب کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، بس غور کرتے چلے جائیں، مسجد میں جماعت کا اہتمام کس کس طرح سے رکھا گیا اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ کس طرح اسلام میں جوڑا گیا۔ جمعہ کی نماز دراصل ہفتہ واری اجتماع ہے، اور عید اور بقرعید کی نماز دراصل ہمارے لیے سالانہ اجتماع ہے۔ جمعہ کے بالمقابل عید کے موقع پر اور لوگ آتے ہیں، ایک اور بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اے کاش ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے، اور اے کاش لوگ بھی وقت پر پہنچ کر دین حاصل کرنے کا جذبہ لے کر مسجدوں میں پہنچتے، عیدگاہوں میں پہنچتے، تو ان بڑے بڑے مواقع کا بے حد فائدہ ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اور ایک عالمی اجتماع ہے اور وہ حج کے موقع پر ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے لوگوں کو جوڑنے کا، لوگوں کو قریب کرنے کا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ نئی نسل کو کس طرح سے دین سے قریب کر سکتے ہیں، اور اس وقت وہ بے حیائی اور فحاشی کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اس سیلاب سے ان کو کس طرح روک سکتے ہیں۔ مساجد میں آخر اس طرح کیا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ مسجدوں کے ذریعے ہم دین کا بھی کام کر سکیں، علم کو بھی پھیلا سکیں۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے بڑی قیمتی بات کہی ایک کہنے والے نے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لوگ اسلام کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارے اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں دین کی راہ میں۔ مسجدوں میں جو پیسے لگے ہیں یہ کس نے دیا ہے؟ مسجدوں میں جو پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ کس کے لگائے ہوئے پیسے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اتنے پیسے خرچ ہو کر جو یہ بلند و بالا عمارتیں بنی ہیں، ہم نے ان عمارتوں کو صرف نماز کے لیے خاص کر لیا، ہم نے ان عمارتوں کو صرف سجدوں کے لیے خاص کر لیا۔ اے کاش اربوں روپے جن مسجدوں میں خرچ ہوئے، اگر کچھ پیسے خرچ کر کے قریب کسی جگہ کو خرید کر مسجد ہی سے متصل کچھ تعلیم کا انتظام کر دیتے، مسافر خانے کا انتظام کر دیتے، شادی ہال کا انتظام کر دیتے، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پہلی مسجد کی جب بنیاد رکھی تھی، وہ وہی مسجد تھی جہاں نمازیں بھی ادا کی جاتی تھی، جہاں اصحاب صفہ کو پڑھایا بھی جاتا تھا، جہاں لشکر کو روانہ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے جاتے تھے، اور کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ زخمیوں کے لیے خیمے بھی وہی لگتے تھے۔ سارا کام مسجدوں سے ہو سکتا تھا، ہوتا تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اسوہ مصطفیٰ کی پیروی کریں۔ آج آخری بات عرض کر رہا ہوں، ماں باپ لاپرواہ ہو گئے، ماں باپ بے فکر ہو گئے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ زکوٰۃ کے طور پر دین پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ بس قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ لے، بس بات ختم ہو گئی، اب یہ دیندار بن جائیں گے، اب یہ نیک اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ وہ صوفیاء 30-35 سال خانقاہوں میں گزار دیے، کیوں؟ اگر دیندار بننا اتنا آسان تھا، نفس کو مارنا اتنا آسان تھا، شیطان کے دھوکوں سے مقابلہ کرنا اتنا آسان تھا، تو کیا ضرورت تھی خواجہ صاحب کو 12 سال بستر اور تکیہ اٹھا کر خواجہ عثمان ہارونی کے پیچھے چلنے کی؟ یہ چیز بتاتی ہے دیندار بننے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آج ہی میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، انہوں نے کہا مولانا دین کا کام بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور حضور کا امتی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو اسلام کا شہزادہ سمجھتے ہیں۔ ہم شہزادے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، سب بیٹھے ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ فکر کیجئے اپنی اولاد کی، فکر کیجئے اپنے گھر والوں کی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے۔ آپ کہیں گے مولانا اولاد کی فکر اس قدر اہم ہے
کہ ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمارے بعد وہ کس دین پر رہیں گے. بس یہ آخری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کاش کوئی سنتا گلشن میں فریاد اس کی. سن لیجئے اس بات کو، اگر یہ بات بڑی آسان لگ رہی ہے، بہت ہلکی لگ رہی ہے، تو میری اس بات کو نوٹ کر لیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے دین کی پرواہ نہ کی تو آنے والے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ ارتداد کا ڈر ہے، بے دین ہونے کا ڈر ہے. اس بات کا جائزہ لیتے رہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، شاید اس مضمون کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اس نبی کا نام ہے، 16 مرتبہ تقریباً اللہ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب کا ذکر کیا ہے. کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ دادا حضرت ابراہیم ہیں، باپ حضرت اسحاق ہیں، چچا حضرت اسماعیل ہیں، بیٹا حضرت یوسف ہیں. خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی. مگر قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. قرآن کہتا ہے لوگوں پتہ ہے یعقوب نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا میرے بچوں میرے بعد کس رب کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا آپ کے رب کی. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے رب کی. یہ بات کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں. وہ گھرانہ کتنا پاکیزہ، دیندار اور تقوی شعار گھرانہ ہوگا کہ خود نبی، بیٹا نبی، چچا نبی، باپ نبی، دادا نبی، پھر بھی اولاد کے دین اور ایمان کی فکر ہے. ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا ہے کہ ہم خود سنبھلے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے قدم خود لغزش کے شکار ہیں، ہم خود پھسلے ہوئے ہیں، ہم خود دین سے دور ہیں. ان کو فکر ہے، ہمیں تو زیادہ فکر ہونی چاہیے. بچائیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے. اگر مساجد میں اب تو الحمدللہ مکاتب کا سلسلہ جاری ہے اور سنی دعوت اسلامی نے تو اپنے مشن میں شامل کر لیا ہے کہ گھر گھر علم کا نور پھیلانا ہے اور مکاتب کے ذریعے لوگوں کے اندر دین کا علم اس طرح پھیلا دینا ہے کہ ہمارا بچہ جس دن بالغ ہو اور پہلی نماز اس پر فرض ہو تو وہ اس حالت میں مسجد میں جائے کہ اس کو طہارت کے مسائل بھی معلوم ہو اور رکوع اور سجود کے مسائل بھی اس کو معلوم ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم حضرات، حضرت علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب کی بلا بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. تنگی وقت دامن گیر ہے، لیکن میں بہت ہی شکریہ پیش کروں گا اور تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر اپنا قیمتی وقت دے کر نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مانتا ہوں میری بات نہیں جائے گی، در و دیوار سے پلٹ کے چلی آئے گی. اب بھی موقع ہے، چراغوں کا کرو کچھ انتظام، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے